الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات، قرآن اکیڈمی کی اس جامع القرآن اس مسجد میں کم و بیش 2 ماہ سے 3 مختلف موضوعات زیر گفتگو ہیں۔ ایک موضوع تو جو بہت ہی جامع ہے اور جس پر سیر حاصل گفتگو میں نے بھی آپ کے سامنے کی، اور اسی ضمن میں برادر شجاع الدین صاحب جو امیر تنظیم اسلامی ہیں ان کی طرف سے بھی تفصیل سے باتیں آ چکی ہیں، اور ان تمام خطابات کے لیے جو ایک جامع عنوان ہے وہ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے مختلف پہلو ہے، ایک انقلابی پہلو بھی ہے، ایک آپ کا دعوت و تبلیغ والا پہلو بھی ہے، پھر یہ کہ اس انقلاب اسلامی کے لیے حضور نے کس طرح محنت کی، کیا جد و جہد کی، کس طرح ایک جماعت کی شکل اختیار کی گئی، اور پھر حق کے اس کوڑے کو باطل کی پیٹھ پر جو ہے برسایا، اور یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے۔ وَقَاتِلُوهُمْ قرآن میں کتنی جگہ ذکر موجود ہے ان اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، جو دشمن ہیں اللہ کے رسول کے اور اللہ کے دین کے۔ اے مسلمانوں، تمہیں قتال کرنا ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ کو تو محبوب وہ لوگ ہیں جو اس کے راستے میں قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، اپنا خون بہاتے ہیں، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اس کو قائم اور نافذ کرنے کے لیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک عظیم انقلابی جد و جہد ہے، اور خاص طور پر اس کا مدنی دور اگر آپ اپنے سامنے رکھیں گے تو اس کا حاصل یہ ہے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خصوصی الی اہل عرب جو تھی اس کی تکمیل ہو گئی، جزیرہ نماء عرب کے حد تک اللہ کا جھنڈا، اللہ کا دین جو ہے وہ غالب ہو گیا، قائم اور نافذ ہو گیا۔ پھر بہت تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا، اور شجاع الدین صاحب نے بھی اس پر تفصیلی کلام فرمایا۔ تنظیم اسلامی کی طرف سے جو ایک آگے ہی مہم ہم نے شروع کی تھی، بقائے پاکستان، نفاذ عدل اسلام، یہ ملک جو ہم نے اسلام کے نام پر کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا تھا، اس کی بقا، اس کا دار و مدار صرف اور صرف اس پر ہے کہ ہم اللہ کے دین کو یہاں قائم اور نافذ کریں۔ اس کے جو مختلف پہلو تھے، مختلف جہاد تھی، اس پر برادر شجاع الدین شیخ صاحب امیر تنظیم اسلامی نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی، اور پھر کم و بیش میرا خیال ہے 2 خطابات اس موضوع پر بھی ہوئے، جو ارض فلسطین میں جو مسلمانوں پر جو قیامت ڈھائی جا رہی ہے،
اس حوالے سے بہرحال یہ باتیں جو ان کی طرف سے پچھلی مرتبہ بھی بڑی تفصیل کے ساتھ سامنے ہیں، تو اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم خلوص کے ساتھ دعا تو کریں ان کے لیے۔ قنوت نازلہ کا بھی انہوں نے ذکر کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ نے اس کا اہتمام فرمایا، 1 مہینہ مسلسل حضور نے قنوت نازلہ پڑھی ہے۔ الحمدللہ اس مسجد میں فجر کی نماز کے ساتھ ہم اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں، جو حضرات بھی یہاں قریب کی آبادیوں کے رہنے والے ہیں، اس لیے کہ بہرحال اس میں ایک دعا پڑھی جاتی ہے، دوسری رکعت میں جب رکوع سے اٹھتے ہیں تو اس کے بعد دعا ہے۔ اختلاف ہے اس میں، خواہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں یا ہاتھ چھوڑ کر دعا کریں، لیکن یہ کہ اس کے اندر ایک بہرحال تاثیر ہے، اور کم سے کم یہ کہ اجتماعی پہلو جو ہے مسلمانوں کی طرف سے، اس آبادی کے مسلمانوں کی طرف سے ان کے حق میں دعا کا جو ہے کسی درجے میں اس کا حق ادا ہوتا ہے۔ آج کے لیے جو آیات ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں وہ قرآن حکیم کا بہت اہم موضوع ہے۔ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا، اس خطبہ جمعہ کا اصل مقصد کیا ہے؟ تذکیر بالقرآن۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ القرآن ویذکر الناس۔ یہ الفاظ تو بہت سے حضرات کو شاید یاد بھی ہو چکے ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ جمعہ میں قرآن حکیم کی تلاوت کرتے تھے اور اس کے ذریعے تذکیر اور یاد دہانی کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ تو ان خطبات جمعہ کا اولین مقصد وہی ہے، اس لیے کہ ایمان پیدا ہوگا تو صرف اس بنیاد پر کہ ہم قرآن حکیم کو سمجھیں۔ یہ صرف ثواب حاصل کرنے کا آلہ یا ایصال ثواب کا معاملہ نہیں ہے، اس کا یہ سمجھنے کی شے ہے، پڑھنے کی شے ہے اور عمل کرنے کی شے ہے۔ تو اس حوالے سے گویا کہ اس خطابات جمعہ کا جو ہے اصل مرکز و محور تو ہمیشہ سے یہی رہا۔ والد محترم اگرچہ وقتی جو حالات ہوتے تھے اس میں مسجد دارالسلام کا جو ممبر تھا وہاں کھڑے ہو کر والد محترم جو ہے جو بڑی تنقیدیں بھی کی تھی اس دور کی حکومت کے اوپر، جو بھی وہ ایسے کام کر رہے تھے جن پر تنقید کی جانی چاہیے، لیکن اصل مرکز و محور قرآن و حدیث اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس سورہ منافقون کے جو اس مرض نفاق کے ضمن میں قرآن حکیم کی بہت جامع صورت ہے، اور وہ منتخب نصاب جس کا بارہا آپ کے سامنے ذکر ہوا، جو مرتب کیا تھا والد محترم نے رحمۃ اللہ علیہ، اور جس سے ہو گزرنے کے بعد، جس کو پڑھ اور سمجھ لینے کے بعد انسان کو کم سے کم اپنی دینی ذمہ داریوں کا پوری طرح شعور حاصل ہو جاتا ہے، اسی میں ایک بہت اہم موضوع جو ہے وہ حقیقت نفاق کا بھی ہے، اور اسی سے جڑی ہوئی یہ صورت ہے جس کے دوسرے رکوع کی 3 آیات کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ وہ مرض نفاق ہے کیا، اس کی ابتدا کیسے ہوتی ہے، اس کا پروگنوسس کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، کوئی شخص اسے بچنا چاہے تو پروفائلیکٹک میئر وہ کیا اختیار کرے گا، جسے ہم احتیاطی تدابیر کہتے ہیں، پھر اس کا پروگنوسس کیا ہے، کتنا کچھ امکان ہے کہ جو شخص اس مرض میں مبتلا ہو چکا ہو اس کے لیے کوئی امکان ہے کہ صحت مند ہو سکے گا، اور پھر اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ ان تمام موضوعات کو صرف اس ایک صورت میں کہ جو کل 11 آیات پر مشتمل ہے، سورہ منافقون، اس میں جمع کر دیا گیا۔ یہ مدنی صورتوں کا وہ گروپ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن میں کی ایک مدنی صورت سورہ منافقون ہے جو حضور پر مدنی دور کے تقریباً اختتامی حصے میں نازل ہوئی۔ یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ جب حضور ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو جن اہل ایمان نے آپ کے ساتھ ہجرت کی تھی یہ وہ تھے جو آزمائش کی بھٹیوں سے گزر چکے تھے، ان کے دلوں میں ایمان گہرا اترا ہوا تھا، جسے ہم کہتے ہیں نا کندن اور زر خالص بن چکے تھے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہاجرت کے بعد جب آپ کا ورود مسعود ہوا ہے مدینہ میں، تو وہاں جو 2 بڑے قبائل تھے، اوس اور خزرج، ان کی اکثریت حضور پر ایمان لے آئی۔ اگر سے کچھ تعداد ایسی تھی اور خاصی تعداد ایسے لوگوں کی بھی تھی جو ایمان تو لے آئے لیکن ان کا شمار بالآخر منافقین میں ہوا۔ کس بنیاد پر؟ کہ ایمان کے تقاضوں کو ادا کرنے کو تیار نہیں تھے۔ ایمان تو قربانی چاہتا ہے نا، اور خاص طور پر اس دور کو اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں
جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اگر حکم دیا گیا نکلو اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال کے لیے، اگر حضور کو اللہ کا نبی اور رسول مانا ہے تو اس کا لازمی تقاضا کیا تھا کہ نکلنا ہے ہرچہ بعد آباد۔ اب یہاں آ کر امتحان ہو گیا ان لوگوں کا کہ جن کے دلوں میں کسی نہ کسی درجے میں کوئی کھوٹ تھا، کوئی مرض تھا، دنیا کی محبت تھی، اور اس کا ضربہ سلام پھر غزوہ تبوک کے موقع پر ہوا، جس میں گویا کہ منافقین کا نفاق جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا، اور وہ جو علامات ہیں مرض منافقت کی وہ ایک ایک کر کے گویا کہ سب کی سب واضح ہو گئی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا، جسے کہا گیا قرآن حکیم میں زر خالص الگ ہو گیا، اور وہ جن کے اندر کھوٹ تھا یا جن کے دلوں کے اندر کوئی مرض موجود تھا وہ الگ ہو گئے۔ تو یہ سورہ مبارکہ اس حوالے سے بہت اہم ہے، اگر ہمیں کسی درجے میں یہ احساس ہے، اس لیے کہ سمجھا کیا جاتا ہے منافقت کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر منافقت کے بارے میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ ایمان دل میں موجود نہ ہو یا ضعف ایمانی کا شکار ہو کوئی شخص، اور بات بالکل درست ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ منافقت کا تعلق اصل میں جو حضور کے زمانے میں جو مدینہ میں منافق موجود تھے، جن کا ایک سازشی کردار بھی تھا، کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو دھوکہ دینے کے لیے ایمان لائے تھے، لیکن وہ منافق اس معنی میں نہیں ہے، وہ تو ایک سازش کے تحت منافق بنے تھے نا۔ حضور پر ایمان لائے، چند دنوں کے بعد واپس اپنے آبائی دین کی طرف پلٹ گئے۔ یہ مکہ کی بات نہیں کر رہا، میں مدینہ کی بات کر رہا ہوں، اور یہودیوں کی سازش تھی۔ لیکن یہ کہ جو صدق دل کے ساتھ حضور پر ایمان لائے تھے، وہ ہر بعد آباد کا معاملہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اگر کوئی بات کہی گئی تو سر آنکھوں پر، جیسا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول آپ نے سنا ہوگا کہ حضور آپ ہمیں حکم دیجئے، ہم اپنے گھوڑوں کو سمندر میں اتار دیں گے، ہمیں اپنی جان کی پرواہ نہیں۔ انا آمنا بک وصدقناک، اس لیے کہ ہم تو آپ پر ایمان لا چکے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مانا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ ہم آپ کے حکم کی اطاعت نہ کریں، آپ کی نافرمانی نہ کریں؟ تو یہ بہت ہی اہم موضوع ہے اس منافقت کا، کہ جس پر انشاءاللہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہم گفتگو شروع کر رہے ہیں اللہ کا نام لے کر، اور اس احساس کے ساتھ کر رہے ہیں، جیسا کہ حضور نے فرمایا نا اپنی ایک حدیث میں کہ منافقت اصل میں وہ شے ہے کہ جس سے اپنے آپ کو امن میں وہ سمجھتا ہے جس کے اندر ایمان موجود نہیں ہے، اور جس شخص کے اندر ایمان ہے وہ لازماً یہ سمجھے گا کہ کہیں یہ برز منافقت جو ہے میرے اندر نہ آ جائے، اس کی کوئی علامات میرے اندر شروع نہ ہو جائیں۔ تو ہم سب کے لیے بہت لازم ہے کہ ان باتوں کو ہم گہرائی میں اتر کر سمجھیں اور اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کی روشنی میں ہمیں اپنے آپ کو اسیس کرنا ہے کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں۔ مکی صورتوں میں مرض نفاق کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا، کہیں کہیں ہے۔ اصل میں یہ مرض پیدا ہوا تھا مدینہ حضور کی ہجرت کے بعد۔ مکہ میں تو صورتحال یہ تھی جو مخالف ہے وہ گویا کہ سامنے بھی مخالف ہے اور پیچھے بھی مخالف ہے، لیکن مدینہ میں آ کر معاملہ بالکل یکسر جو ہے اس کا معاملہ وہ ہو گیا کہ یہاں کچھ لوگ وہ تھے کہ جو دائرہ اسلام میں تو داخل ہو چکے تھے لیکن اپنے دینی تقاضوں کو ادا کرنے کو تیار نہیں تھے۔ لہذا بہت ہی تفصیل کے ساتھ آپ کو جو ذکر ملے گا اس مرض منافقت کا، وہ سورہ نساء میں ملے گا جو مدنی سورت ہے، سورہ توبہ میں ملے گا، اسی طرح سورہ انفال میں ملے گا، اس لیے کہ اب وہ منافقت کا چھوٹا سا جو پودا کہیں تھا تو وہ بڑھ کر تناور درخت بن چکا، جس کی مثال میں نے بارہا آپ کے سامنے دی ہے کہ حضور کے ہجرت فرمانے کے بعد تقریباً 2 سال کے اندر جو ہے، بلکہ 2 سال سے تھوڑا سا تجاوز کر لیجئے، غزوہ احد ہوا اور عبداللہ ابن ابی جو ہے 300 اپنے ساتھیوں کو لے کر میدان جنگ سے واپس پلٹ آیا۔ ان لوگوں کے بارے میں تو کوئی مغالطہ نہیں ہے کہ منافق تھے، بدترین لوگ تھے، جو عین میدان جنگ میں جو ہے جسے آپ کہتے ہیں نا کہ پیٹھ میں چھرا گھونپ کر جو ہے واپس پلٹ آئے، کہ جب ہمارے مشورے پر عمل نہیں کیا گیا، ہم نے تو کہا تھا کہ خندق کھول کر یہاں جو ہے لڑائی کرنی چاہیے، ہمیں محصور ہو جانا چاہیے،
جب ہمارا مشورہ تسلیم نہیں کیا گیا تو ہم پھر ساتھ دینے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ صرف اس ایشو کے اوپر جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سرکردگی میں جو بھی مجاہدین تھے ان کو چھوڑ کر واپس آ گئے۔ تو منافقت کا وہ پودا جو اب تناور درخت بن چکا تھا، ان مدنی صورتوں میں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، یہ 10 مدنی صورتوں کا بہت خوبصورت گلدستہ، اس میں اس مرض کا جو ہے پردہ چاک کیا گیا ہے۔ سورہ صف میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان کیوں کہتے وہ بات جس پر عمل نہیں کرتے؟ گویا کہ یہاں سے منافقت کا آغاز ہو رہا ہے، قول و فعل میں تضاد پیدا ہو گیا۔ انسان زبان سے کہے وہ جس پر خود عمل نہ کر رہا ہو۔ اور جہاں یہود پر فرض قرارداد جرم عائد کی گئی قرآن حکیم میں، وہاں یہ بات جو ہے اس فرد کا ایک گویا کہ حصہ موجود ہے۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو جو ہے نیکی کی تلقین کرتے ہو، خیر کی دعوت دیتے ہو، بھلائی کی طرف بلاتے ہو، وعظ و نصیحت کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ تو اس مرض نفاق کی جو بھی علامات ہیں اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی تفصیل کے ساتھ۔ لیکن بہرحال اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قرآن حکیم میں جب اس مرض نفاق کو لیا گیا تو اس میں صرف وہ لوگ مراد نہیں ہیں، اگرچہ اکثر و بیشتر آیات انہی لوگوں کے اوپر منطبق ہوتی ہیں۔ سورہ احزاب کا مطالعہ کر لیجئے، سورہ توبہ کا مطالعہ کر لیجئے، سورہ نساء کا مطالعہ کر لیجئے، جو اس زمانے میں موجود تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دینی جد و جہد تھی، جو انقلابی پروسیس آپ نے برپا کیا تھا، اس میں وہ آگے بڑھنے کی بجائے پس و پیش کر رہے تھے، بلکہ ریورس گیئر انہوں نے لگا لیا تھا۔ اور اس کا کلائمیکس ہوا ہے پھر غزوہ احزاب کے موقع پر، جبکہ انہی منافقین کا جو مرض نفاق ان کی زبان پر آ گیا، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہم سے جو وعدہ کیا تھا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے، وہ پورا کر جو وعدے کیے تھے وہ سب کے سب جھوٹے تھے، معاذ اللہ فراڈ تھا۔ ہمیں کہا تو یہ گیا تھا تم اسلام لے آؤ، کیسر و کسریٰ کی سرزمین تمہارے جو ہے تمہارے سامنے سرنگو ہوگی، اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم قضائے حاجت کے لیے یہاں سے نہیں جا سکتے۔ خوف اور دہشت کا وہ عالم، 12,000 کا لشکر اور مدینہ کی چھوٹی سی بستی کو جو ہے گھیرے میں لے کر وہاں موجود تھا۔ تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جس سے بہرحال یہ معلوم ہوتا ہے ان صورتوں کے اندر مسلمانوں کو جھنجھوڑنے کا انداز بھی ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، یہ دنیا اور روپے پیسے کی محبت میں کیوں اتنے گہرے اتر چکے ہیں؟ وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، سورہ حدید میں فرمایا گیا کیا ہو گیا تمہیں، کیوں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، کیوں جہاد اور قتال نہیں کرتے؟ گویا کہ اس دور میں تو یہ بہت بڑا مظہر یہ تھا کسی شخص کے منافق ہونے کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دینی جد و جہد میں شریک نہیں ہے، جبکہ حضور کی جو عمومی ہدایات ہیں، آیت المنافق ثلاث، بہت ہی جسے آپ کہیے سہل انداز میں، جسے سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، یہ حدیث بارہا آپ نے سنی، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، بخاری میں حدیث موجود، وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، بولے تو جھوٹ بولے، اور امانت پہ خیانت کرے۔ لیکن ایک اور حدیث جو مسلم میں موجود ہے، اس میں ایک اور جو ہے بد خصلت اس کا اضافہ کر دیا گیا، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب بھی کوئی باہم نزاع ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے تو فوراً جو ہے گالم گلوچ پر اتر آئے، اپنے آپے سے باہر ہو جائے۔ تو یہ وہ عمومی ہدایات ہیں کہ جس میں ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ کہیں ہمارا شمار ان لوگوں میں تو نہیں ہو رہا ہے۔ اور یہ مسلم شریف کی جو روایت ہے جس میں حضور نے فرمایا 4 علامات وہ ہیں، من کان فیہ فہو منافق خالص، 4 علامات وہ ہیں جو کسی شخص میں اگر موجود ہوں تو وہ پکا منافق ہے، خالص منافق ہے۔ اس میں 3 بالکل وہی ہیں جو بخاری کی روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی، جھوٹ بولنے والا، امانت پہ خیانت کرنے والا، وعدہ خلافی کرنے والا، اور چوتھی علامت یہ ایڈ کی گئی اس حدیث کے اندر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی باہم جھگڑا ہو اپنے آپر سے باہر اتر آئے اور گالم گلوچ پر اتر آئے۔ اور اس کے بعد حدیث میں آگے الفاظ کیا ہیں، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ، خواہ یہ شخص نماز بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، اور اپنے تئیں بڑا مطمئن ہو کہ میں مسلمان ہوں،
گویا کہ ایمان کی دولت مجھے حاصل ہے، جبکہ منافقت کے مرض کے اندر ایمان جو ہے وہ ضعف ایمان کی حد تک پہنچ جاتا ہے یا سرے سے ایمان موجود نہیں ہوتا۔ ایمان کا قانونی پہلو تو ہمیں حاصل ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن حقیقی ایمان جس کا ذکر کیا گیا سورہ حجرات میں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، حقیقی مومن تو صرف وہ ہیں جن کے دل میں ایمان یقین کی حد تک موجود ہو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ وہ صرف شعائر اسلامی ہی پر عمل پیرا نہ ہو، بلکہ پوری زندگی میں خدا خوفی جو ہے اس کے اوپر مسلط ہو، اس کا لین دین، اس کی چال، اس کا آمد و رفت، اس کی پوری باڈی لینگویج، اس کے دن اور رات، اس کی تمام چیزیں جو ہے ترجیحات کیا ہوں؟ اللہ کا کلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات۔ تو یہ وہ اہم موضوع ہے، جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے، کہ جس پر ہمیں بہت ہی تفصیل سے انشاءاللہ گفتگو کرنی چاہیے۔ اب آئیے سب سے پہلا جو اس کا عنوان ہے کہ یہ جو نفاق ہے یہ آیا کہاں سے، اس کی لغوی بحث کیا ہے۔ نون، فا اور قاف کا مادہ عربی زبان میں آتا ہے کسی شے کا ختم ہو جانا۔ نفقت الدراہم، اس کے معنی کیا ہیں؟ جو میرے پاس روپیہ پیسہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ لیکن جب یہ باب افعال میں آ گیا، انفق ینفق، انفاق، اب یہ قرآن حکیم کی اصطلاح بن گئی، خرچ کرنا۔ ایک ہے خرچ ہو جانا، نفقہ خرچ ہو جانا، لیکن باب افعال میں آیا تو انفقہ کے معنی کیا ہے؟ خرچ کرنا۔ اور قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پر آیا، انفقوا مما رزقناکم، جو آیات ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی تھی، خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ جہاں خدمت خلق میں لوگوں کی بہبودی کے اندر خرچ کرنا بھی مطلوب ہے، وہاں اس دین کی نشر و اشاعت، اس دین کو قائم کرنے کی جو عملی جد و جہد ہے، اس کے اندر اپنا روپیہ پیسہ، اپنی صلاحیتیں لگانا، وہ بھی تو لازم ہے نا۔ اس لیے کہ عام طور پر کیا کہا جاتا ہے؟ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جو کچھ ہم نے انہیں رزق عطا فرمایا خرچ کرتے ہیں اس میں سے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو رزق سے مراد جو ہے صرف گندم یا اس طرح کے جو مال و اسباب دنیاوی تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمر دی ہے، ہمیں صحت دی ہے، ہمیں جوانی دی ہے، روپیہ پیسہ مال و دولت دیا ہے، ہمارے اندر کتنی زیادی استعداد اللہ نے رکھی ہے، کیسی کیسی صلاحیتیں دی ہیں۔ یہ تمام چیزیں اس حوالے سے ہم اس کے امین ہیں، یہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ موہوبہ ہیں، ہمیں دی گئی ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کو لگانا اللہ کی منشا، اللہ کی مرضی کے مطابق، اس کی دین کی سربلندی کے لیے بھی اور اس کی دین کی نشر و اشاعت کے لیے بھی، یہ گویا کہ اس اعتبار سے ہر مسلمان کے اوپر ایک ذمہ داری بنتی ہے۔ گویا کہ اس حقیقی ایمان کی اصل ذمہ داری کہ جو اصلاً مطلوب ہے ہر مسلمان سے، اور اسی کی بنیاد پر آخرت میں فیصلہ ہوگا۔ تو نفقہ اس کے معنی کیا ہوئے؟ خرچ ہو جانا، اور انفقہ کے معنی کیا ہوا؟ خرچ کر دینا۔ اسی بنیاد کے اوپر انفاق کی اصطلاح جو ہے ہمارے قرآن حکیم میں جگہ جگہ موجود ہے۔ اب اسی طرح نون، فا اور قاف، نفقن، یہ آپ حضرات نے سنا ہوگا، جو حضرات بھی وہاں سعودی عرب گئے ہیں، سرنگ کے ساتھ جو ہے نفق کا لفظ لکھا ہوتا ہے۔ نفق شاہد العزیز، گویا کہ یہ جو سرنگ جس میں اب آپ داخل ہو رہے ہیں نفق ہے، اور اس کا نام جو ہے آگے آ جاتا ہے۔ یہ نفق جو ہے کس کے نام سے موسوم ہے؟ بہت سی سرنگیں وہاں موجود ہیں، تو نفق کا لفظ جو ہے سرنگ کے لیے بھی آتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ سرنگ کے دو منہ ہوتے ہیں، ایک طرف سے آپ انٹر ہوتے ہیں، دوسری طرف سے نکلتے ہیں، یا اگر فرض کیجئے کہ ٹو وے ٹریفک ہے اس میں، اس سرنگ کے اندر، تو دونوں ہی طرف سے آپ نکل بھی رہے ہیں اور اب وہاں سے خروج بھی آپ کا ہو رہا ہے۔ تو گویا کہ نفق اصل میں وہ شے ہے کہ جس میں انسان کی شخصیت کے دو پہلو ہیں۔ نفقن، سرنگ، دو پہلو والی شخصیت، جس کا ظاہر کچھ ہے اور اس کا باطن کچھ اور ہے۔ ظاہر میں کوئی شخص ممکن ہے بڑا متقی بھی ہو، بڑا پرہیزگار بھی ہو، اور جو بھی اس کی ظاہری زندگی ہے اس میں لوگوں کے اندر جو ہے اس کی ایک دھاک بھی بیٹھی ہو، بڑا دیندار آدمی ہے، لیکن یہ کہ اس کی جلوت اس کے مخالف ہو، اور وہ دین کے جو تقاضے ہیں، جہاں وہ تقاضے ہیں جن کا ہر مسلمان، جس کا گویا کہ ہدف بنتا ہے
جس میں بنیادی اخلاقیات بھی شامل ہیں، دین کے اور تقاضے ہیں، مراسم عبودیت ہیں، ان کے اوپر بھی پوری طرح پابندی اختیار کر رہا ہے۔ لیکن یہ کہ دین کا ہماگیر پہلو بھی تو ہے نا، اسلام مذہب تو نہیں ہے، دین ہے، اور دین پوری زندگی پر اپنا احاطہ چاہتا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، دین اسلام میں داخل ہو تو پورے کے پورے داخل ہو۔ یہ نہ ہو کہ اپنی زندگی کے ہم نے کوئی حصے بکھرے کر دیے ہوں جس میں کوئی قربانی نہیں ہے، کوئی انسان کو جو ہے کوئی امتحان سے نہیں گزرنا پڑتا۔ وہاں تو دینی شاعر کے اوپر جو عمل ہو بھی رہا ہے، لیکن جہاں کہیں معاملہ آ جائے اثار کا اور قربانی کا، وہاں آ کر ٹھٹک کر کھڑے ہو جائیں۔ سورہ حج کے اندر بہترین تمثیل بیان کی گئی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں، یہاں کون لوگ مراد ہیں؟ جو اللہ پر ایمان کے دعوے دار تو ہیں لیکن ان تقاضوں کو ادا نہیں کر رہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، جب تک خیر ہے، جب تک آسانی ہے، سہولت ہے، کوئی امتحان نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، تو بڑے اطمینان کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ لیکن وَإِنْ أَصَابَتْهُ الْفِتْنَةُ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، لیکن جیسے ہی کسی آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں، دین کے معاملے میں کوئی سختی سامنے آ جاتی ہے، دین کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ایثار کرو، یہ قربانی کرو، ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ انقلب علی وجہہ، اپنے چہروں کے بر وہ گر پڑتے ہیں، خسر الدنیا والآخرہ۔ یہ تو گویا کہ وہی معاملہ ہو گیا کہ بیچ منجدار کے کودنے کو تیار نہیں ہے، کنارے کنارے رہ کر سفر اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہی بالیسی ہے، یا وہی دو رخی ہے کہ جہاں کوئی امتحان آ گیا، جہاں کوئی تقاضا آ گیا، وہاں آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے۔ فرمایا خسر الدنیا والآخرہ، یہ اصل میں تباہی اور ہلاکت ہے، اس دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ تو مرض نفاق کی گویا کہ جو ابتدا ہو رہی ہے، جیسے کہ میں نے آغاز میں عرض کیا تھا، قول و فعل کے تضاد سے ہو رہی ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہمارے سامنے آتی ہیں، وہاں سب سے پہلی بات جو بیان کی گئی، گویا کہ جو آغاز ہوگا وہ اسی بات سے ہوگا کہ انسان کے اندر جھوٹ بولنا۔ اور جھوٹ انسان کہاں بولتا ہے؟ جہاں اسے کوئی مادی منفعت حاصل ہو رہی، اگرچہ اس کا ضمیر اندر سے اسے کچوکے لگا رہا ہے، یہ بات جو تم کہہ رہے ہو صحیح نہیں ہے، لیکن چونکہ مادی منفعت اس کے ساتھ وابستہ ہے، دنیاوی غرض اس کے ساتھ وابستہ ہے، لہٰذا انسان جھوٹ بولتا ہے۔ سورہ منافقون جس کا میں نے ذکر کیا تھا، جس کی آخری 3 آیات ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی تھی، اس کا تو آغاز اسی بات سے ہوا۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، اللہ گواہی دے رہا ہے اس بات کی کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں، اگرچہ انہوں نے آپ کے سامنے آ کر کلمہ شہادت بھی ادا کیا ہے، لیکن یہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جب کوئی مطالبہ ہوگا ٹھٹک کر کھڑے ہو جائیں گے۔ مطالبہ ہے نکلو، کوئی فوجی مہم ہے، کہیں کوئی غزوہ درپیش ہے، کہیں اور جانا ہے، نکالو اپنا روپیہ پیسہ، اپنا مال نکالو اللہ کے راستے میں، اس وقت دین کو ضرورت ہے تمہارے روپے پیسے کی، آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ تو اس بات کی تو اللہ گواہی دے رہا ہے، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اور آگے فرمایا کہ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، جب صرف جھوٹ سے کام نہیں چلتا تو جھوٹی قسمیں بھی کھائی جاتی ہیں۔ ظاہر ہے بار بار کا جھوٹ بولنا تو لوگوں کے اندر سے اعتماد تو ختم ہو گیا، اب وہ آپ کی بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، لہذا اس میں مزید تاکید پیدا کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھائی جا رہی ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کی گواہی دے چکا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اگلی سٹیج کون سی ہے؟ جو لوگ دین کے کام میں آگے آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے ان لوگوں کے دلوں میں جن کے اندر مرض نفاق پیدا ہوا چاہتا ہے یا ہو چکا ہے، ان لوگوں کے لیے ان کے دلوں کے اندر کوئی محبت باقی نہیں رہتی،
اس لیے کہ ان کا پیچھے رہ جانا بہت نمایاں ہو گیا. دین کے تقاضے آئے، آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہیں، وہیں ٹھٹکے ہوئے ہیں. اور کچھ لوگ وہ ہیں جو ہر چہ باد آباد، جب ہم نے گواہی دی ہے اللہ کی وحدانیت کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، تو اب ہماری مرضی اپنی کوئی نہیں ہے، اب تو جو حکم ہوگا ہم اللہ کی طرف سے ہم آگے بڑھیں گے. تو ان لوگوں کے لیے، اب ان لوگوں کے دلوں میں کہ جن کے اندر مرض نفاق پیدا ہو چکا ہے، ان آگے بڑھنے والوں کے لیے حسد اور نفرت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ان کا پیچھے رہنا جو ہے وہ نمایاں ہو گیا. تو اس طرح خاص طور پر اس دور میں جس میں یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، جبکہ وہ دینی جدوجہد جاری ہے، غزوہ بدر ہو چکا ہے، غزوہ احد ہو چکا ہے، غزوہ احزاب جو ہے وہ بھی اسی زمانے میں نازل ہوا جبکہ یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں، سورہ احزاب بھی اسی زمانے میں نازل ہوئی ہے. تو اس پس منظر میں رکھیں گے تو وہاں تو گویا کہ ایک ہی بات سامنے آتی ہے کہ دینی تقاضوں کو ادا نہ کرنا، اور سہل کوشی بھی ہے اس میں، غفلت بھی ہے، اس دنیا کی محبت بھی ہے، جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ایک شے کہ جس کو آپ مرض کا جو اصل سبب قرار دیں گے وہ کیا ہے؟ روپے پیسے کی محبت اور دنیا کی محبت، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا تھا نا، حب الدنیا و کراہیت الموت. انسان کے اندر یہ مرض کیوں پیدا ہوتا ہے؟ آپ نے اس حدیث میں وہن کا لفظ استعمال کیا تھا، مرض وہن. لیکن اگر آپ ذرا غور کریں گے تو مرض نفاق کی بھی اصل وجہ یہی ہے کہ روپے پیسے کی محبت اس درجے غالب ہو گئی کہ حرام اور حلال کی تمیز ہی باقی نہیں رہی. بقیہ شعائر اسلامی کے اوپر عمل کر گزرنا تو بہت دور کی بات ہے، اسی بنیاد سے انسان آگے نہیں بڑھ سکا. تو یہ سورہ مبارکہ جیسا کہ میں نے بالکل آغاز میں عرض کیا تھا، اس اعتبار سے بہت اہم ہے. آج تو متفرق قسم کی چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جنہیں آپ تمہیدی باتیں کہہ سکتے ہیں. انشاءاللہ اس سورت کا ہم اگلی مرتبہ سے مطالعہ شروع کریں گے، اور اس نیت اور ارادے کے ساتھ کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں اس مرض، اس موذی مرض سے ہمیں محفوظ رکھے. اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ ایمان کی دولت اگر دل میں ہے تو ہماری نیکیاں بھی اور ہمارے اعمال صالحہ بھی اور ہماری دعائیں بھی انشاءاللہ اللہ کے ہاں مقبول ہوں گی. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم میں سے ہر شخص کے کاندھے پر جو ذمہ داری ہے امتی ہونے کی حیثیت سے، امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی ہے، اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کچھ نہ کچھ جد و جہد، عملی جد و جہد میں شریک ہونا بھی ہے. اس موضوع پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. حضرات، پریس ریلیز کے حوالے سے اس مرتبہ کی جو پریس ریلیز ہے، جیسا کہ میں نے اپنے خطاب کے بالکل آغاز میں بھی کہا تھا کہ فلسطین میں جو رہنے والے اس وقت مسلمان ہیں، بہت سی شہادتیں ہو چکی ہیں اور ابھی وہ سلسلہ مزید جاری ہے. اب تو تقریباً 2 ہفتے سے بھی زائد ہو گئے، اور جس حد تک بھی فلٹرڈ قسم کی اطلاعات ہم تک پہنچ چکی ہیں وہ بھی بہت ہی اندوہناک ہیں جو صورتحال اس وقت وہاں موجود ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے بس میں اور کچھ ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ کہ پورے خلوص کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کرنا تو ہے، اور اس کے لیے دعا کی شرائط بھی ہمیں اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے کہ پہلے انسان اپنے آپ کو حرام سے اور گناہوں سے پاک کرے، تب اللہ کے سامنے منہ بنتا ہے کہ کوئی عرض کر سکے. تو جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا اس کے لیے دعا جو ہے وہ اولین چیز ہے. لیکن بہرحال جو بھی گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں اس حوالے سے جو ہماری پریس ریلیز ہے اس کو میں ابھی آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں. اسرائیل کی غزہ میں قتل و غارت گری سے دنیا کا امن تباہ ہو جائے گا. یہ بات تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ صاحب نے کہی کہ ناجائز اسرائیل نوٹ کر لیجئے، قائد اعظم نے اسرائیل کو جو ہے اللیجیٹیمیٹ چائلڈ آف یورپ کہا تھا، اس لیے کہ وہ ایک دھونس تھی جو 1917 میں جو ہے بالفور ڈیکلریشن کے ذریعے انہیں گویا کہ وہاں آباد کاری کی سہولت حاصل ہو گئی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم کرنا شروع کیا اور جس طرح انہیں کارنر کرنا شروع کیا، اور بربریت کی وہ جو ہے داستانیں رقم کی ہیں کہ جس کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی انسان کے اوپر لرزہ طاری ہوتا ہے. ناجائز اسرائیل کی وحشیانہ بمباری سے غزہ میں 7,000 سے زیادہ مسلمان
فلسطینی مسلمان شہید ہو چکے ہیں، جن میں کثیر تعداد بچوں اور خواتین اور بوڑھوں کی بھی ہے۔ غزہ کی 50% سے زائد عمارتیں تباہ کر دی گئی ہیں۔ اسرائیل غزہ پر زمینی حملے کی پوری تیاری کر چکا ہے اور فلسطینی مسلمانوں کی اس نسل کشی میں اسے امریکہ، مغربی یورپ اور بھارت کی مکمل آشیرواد حاصل ہے۔ یہ وہ حقائق ہیں جو ہماری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل کے اس پاگل پن کے باعث دنیا عالمی جنگ کے دہانے پر پہنچ چکی۔ روس نے سی ٹی بی ٹی کے معاہدے کو منسوخ کر کے جوابی ایٹمی حملوں کی بھرپور مشق شروع کر دی ہے۔ چین نے اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں دو ٹوک موقف اختیار کیا ہے کہ غزہ پر جاری اسرائیلی بمباری سے معصوم فلسطینی ہزاروں کی تعداد میں جان سے جا رہے ہیں، جو کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اگر مسلمان اقوام یا حکومتیں بھی ایک متفقہ سوچ کے ساتھ امت واحدہ کی صورت اختیار کر کے اسرائیل اور اس کے سرپرستوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور استطاعت کے باوجود جہاد سے گریز کرتے ہیں، تو عالم کفر انہیں ایک ایک کر کے سب کو نیست و نابود کر دے گا۔ پاکستان نے بھی حالیہ دنوں میں پے در پہ میزائل تجربات کیے ہیں، جس سے ساری دنیا کو ایک واضح پیغام مل گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اسرائیل کے معاملے میں بانیان پاکستان کے اس موقف کو سختی سے اپنانا ہوگا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے جو کسی صورت میں بھی قابل تسلیم نہیں ہے۔ اس پورے ظلم اور ستم کو اور بربریت کو اپنے ذہن میں رکھیں جو آج کل ہو رہا ہے۔ اسرائیل کے نزدیک پاکستان اس کا صف اول کا دشمن ہے، اور یہ دشمنی ڈھکی چھپی نہیں۔ 1967 میں اسرائیلی وزیر اعظم بن گوریان نے پاکستان کو اسرائیل کا خطرناک ترین حریف قرار دیا تھا۔ یہ 1967 کی بات ہوئی ہے، جبکہ ابھی پاکستان کے پاس کوئی ایٹمی قوت حاصل نہیں تھی، اور اس قوت کو حاصل ہونے کے بعد تو گویا کہ ہدف اول اس کا یہ واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس نیوکلیر پاور ہے، اس کو نیست و نابود کرنا ہوگا۔ پھر یہ کہ کچھ عرصہ قبل موجودہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں سے متعلق اس سوال کے جواب میں پاکستان کو ڈی نیوکلرائز کرنے کی خواہش کا اظہار بھی کر چکے ہیں۔ اس وقت جو وہاں کا وزیر اعظم ہے نیتن یاہو۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں اور مقتدر حلقوں کو ہر سطح پر الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ ملک میں سیاسی استحکام اور سیاسی ہم آہنگی کو فروغ دیا جائے، ملک کے معاشی مسائل کو حل کیا جائے، جو آج کی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس کا ذکر بھی ہو گیا، ملک کی اسلامی نظریاتی اساس کی طرف پیش قدمی کی جائے۔ وہ کیا مقصد تھا جس کے لیے ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا؟ تاکہ پاکستان کے دفاع کو حقیقت میں ناقابل تسخیر بنایا جا سکے اور وطن عزیز مستقبل میں امت مسلمہ کی امامت کا فریضہ سر انجام دے سکے۔